بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بعض اوقات انسان اس فانی دنیا کی نعمتوں اور مقام و منصب کے حصول کے لالچ میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے، حالانکہ دنیا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ یوں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حوالہ جامع صغیر للسیوطی، صفحہ نمبر 223، حدیث نمبر 3662۔ دنیاوی لالچ میں آ کر دونوں جہانوں کی تباہی و بربادی مول لینے کی ایک عبرتناک مثال یزیدی لشکر کی ہے، جس نے مال و دولت اور حکومت و اقتدار کی خاطر نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آئے وہ زندگی میں چین نہ پا سکے۔ یہاں بھی انہوں نے ذلت و رسوائی کی سزا پائی، جبکہ میدان معیشت کا معاملہ اس کے علاوہ ہے۔ تقریباً 6000 تو مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ چند کا عبرتناک انجام اس ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل سنان بن انس نقفی ایک بار لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اچانک اس کی زبان بند ہو گئی، عقل جاتی رہی اور اس کی یہ حالت ہو گئی کہ جہاں کھاتا تھا وہیں پیشاب و پخانہ بھی کرتا تھا۔ حوالہ طبقات ابن سعد، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 454۔ عمرو ابن سعد، شمر، قیس ابن اشس کندی، خولی ابن یزید، عبداللہ بن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام بدبخت جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک اور قتل کی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی تکلیفوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کی گئیں۔ حوالہ سوانح کربلا، صفحہ نمبر 183۔ حضرت سیدنا عمار بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے تو میں بھی ان کے قریب گیا۔ اچانک ایک شور بلند ہوا، آ گیا وہ آ گیا۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا سانپ ان سروں کے درمیان سے ہوتا ہوا ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اور نتنے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد نکل کر غائب ہو گیا۔ اچانک پھر وہی شور بلند ہوا، آ گیا وہ آ گیا۔ پھر وہی سانپ نمودار ہوا اور 2-3 بار اسی طرح کیا، یعنی ابن زیاد کے نتنوں میں گھسا۔ حوالہ ترمذی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 431، حدیث نمبر 3806۔ حضرت سیدنا ابو درجہ عطاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل بیت و اطہار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ میرا ایک پڑوسی تھا، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ دیکھو فلاں بن فلاں کا کیا حال ہوا۔ اللہ عز و جل نے آسمان سے 2 ستارے اس کی آنکھوں میں مارے جس سے وہ اندھا ہو گیا۔ حوالہ الشریعۃ الاجری، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 2182، رقم 1676۔ خولی بن یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا تھا، ذلت کی موت مارا گیا۔ یہ گھر میں چھپ گیا تھا لیکن اس کی بیوی نے ہی اسے پکڑوا دیا۔ مختار سقفی کے حکم پر اسے شارع عام پر قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ حوالہ الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 46۔ اسی طرح باقی دشمنان اہل بیت ذلت و رسوائی کی موت مارے گئے اور جس اقتدار اور مال و دولت کے لیے انہوں نے نواسۂ رسول کے قتل جیسے جرم کا ارتکاب کیا
وہ ان کے ہاتھ میں نہ رہا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کے لالچ میں آ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔